اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن وملی شعبہ دعوت و تربیت کے زیر اہتمام آج کی اس محفل ذکر و دعا میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ ذی الحج اور اس کے وہ بابرکت لمحات جنہیں کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مقدسہ میں افضل الایام دنیا کے ٹائٹل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان انتہائی بابرکت اور عزت والی گھڑیوں میں موجود ہیں۔ آج کی یہ اہم ترین نشست یوم عرفہ، یوم حج کے دن میں رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے اور خیرات طلب کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آرزو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں اور عیسیاں شعاروں کو اپنی زندگی کے وہ تمام تر نیک اعمال جو ہم پہلی زندگی کے ادوار میں نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر پائے ہیں، اب تک جو ہم نے نہ کیا، ہمیں آئندہ آنے والے زندگی کے لمحات میں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں ہماری زندگی میں رہ گئی ہیں اپنی رحمت کی خیرات سے انہیں پورا فرما دے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اتنی بڑی عزت اور توقیر والا دن، فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قریب تر ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میرے یہ بندے میرے پاس کس ارادے سے آئے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت آج کے دن میں اپنے ان گناہ گار بندوں پر فخر فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رحمت کی خیرات پانے کے لیے دامن پسارے ہوئے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ہم لوگ بھی آج کی اس محفل ذکر و دعا کا حصہ ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس محفل ذکر و دعا کا۔ اللہ رب العزت کے بابرکت آیات قرآنی کی تلاوت سے میں التماس کروں گی ہماری آج کی مہمان محترمہ قاریہ سدرہ انور صاحبہ سے کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات بینات سے ہماری آج کی اس محفل ذکر و دعا کا آغاز فرمائیں۔ محترمہ قاریہ سدرہ انور صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں
ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی محترمہ قاریہ سدرہ انور صاحبہ جو بارگاہ رب العلا میں تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں۔ وہ رب لم یزل کے لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، یا رب العالمین انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، اور بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان سے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ ناظرین و سامعین محترم، آج کی یہ محفل ذکر و دعا بالخصوص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدایہ مناقب اور مناجات کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ وہ لوگ جو بالخصوص آج حج بیت اللہ کے لیے کعبۃ اللہ میں موجود ہیں اور جو اس نشست کے تصدق سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، ان تمام کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک بہت خوبصورت پیغام، آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کے دربار شاہی میں جا رہے ہو، گویا یہ جانو کہ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اور بے شک اس دنیا میں تمہاری آنکھ دیدار الہی کی استطاعت نہیں رکھتی، اس میں یہ استعداد نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے اس گھر کی زیارت کرنے سے اس رب العلا کے وعدے کے بموجب تمہیں آخرت میں اللہ رب العزت کا رب البیت کا دیدار عطا ہوگا۔ تو آج جو اس کی یاد میں محو ہو کر موجود ہیں، وہ بھی اس نیت اور ارادے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو موجود پائیں کہ آج ہم اس کی آرزو، اس کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے دیدار سے بھی ہمیں مستفید فرمائے گا۔ حج کا یہ سفر یہ بالکل آخرت کے اس سفر کی طرح ہے کہ جس کے بعد اللہ کا دیدار میسر آنے والا ہے۔ یاد رکھیے، آج کا یہ سفر ضائع نہ ہونے پائے تاکہ آخرت میں مقصود مل جائے، زیارت میسر آ جائے، دیدار الہی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہر گام، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آرزو کے اندر آخرت کی یاد کو تازہ رکھیں، آخرت کی تیاری کرنا ہوگی، تبھی مقصود سفر حاصل ہوگا۔ اپنی آج کی اس محفل ذکر دعا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اپنی دوسری مہمان ثنا خان کو دعوت کلام دینا چاہوں گی۔ محترمہ دعا قاسم تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترمہ دعا قاسم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا
إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا جو حاتم
کو میسر یہ نظارہ تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیان میں ہی خدا سا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی محترمہ دعا قاسم، باریگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت کا عقیدہ پیش فرما رہی تھیں۔ یہ سفر حج، اس سفر کی اصل سواری شوق کی سواری ہے۔ جتنی شوق کی آگ تیز ہوگی اتنی ہی مقصد تک رسائی آپ کو میسر آ سکے گی۔ اللہ رب العزت کی خوب محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے، اور یقین رکھیے کہ جس دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی گئی اور اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں خانہ کعبہ کے دیدار کی تڑپ یہ بھڑک اٹھے گی۔ وہ محبوب کے دیدار کا وسیلہ ہے۔ محبوب سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے اس چیز سے اگر محبت پیدا ہو جائے اور دل و جان سے زیادہ آپ اس شے سے محبت کریں، اس کو محبوب جانیں، تو ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نسبت کا شہر، اس کی گلی، اس کا گھر، اس کا کوچہ، اس کا در، کعبہ کو رب کائنات نے میرا گھر کہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ نے اسے اپنا گھر کہا، اگرچہ وہ گھر سے پاک ہے، وہ اس شے سے پاک ہے کہ کسی گھر میں رہے، لیکن رب کائنات نے محبوب لامکان نے ایک مکان کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو کوئے یار تک پہنچنے کے لیے شوق سے بیتاب دل کی رفاقت ضروری ہے۔ اپنے دل کے اندر اس شوق کو مزید توانا کر دیجئے، پاکیزگی حاصل کریں سفر حج کے لیے اور اللہ رب العزت کو پانے کے لیے۔ جس نیت، جس ارادہ کی ضرورت ہے، اس میں یہ سفر ہر طرح کی ترک علائق سے شروع ہوتا ہے۔
ابتدا کی جائے ہر چیز کو چھوڑ دینے کی۔ وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، مال چھوڑتے ہیں، اولاد چھوڑتے ہیں، وطن سے جدا ہوتے ہیں، تجارت کو ترک کر دیتے ہیں، مگر اس سفر میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے ان حقوق سے تعلق منقطع کر دیں جو آپ نے دوسروں کے اپنے ہاتھوں میں دبا رکھے ہیں۔ آج اس کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ جب ان حقوق کو آزاد کر دیں گے نا، اور ایسے سارے حقوق حقداروں کو واپس کر دیجئے جو آپ کے پاس ہیں، تو یاد رکھیں جب ذرا برابر ظلم آپ کی جانب سے نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ ظلم اگر کسی پر بھی کیا ہے، وہ خواہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ قرض کا قیامت کے دن تمہیں پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہاں جاتے ہو، اس دنیا میں پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہاں جاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ ارادہ اس مالک کے گھر کا، شہنشاہ کے گھر کا، اور اپنے گھر میں اس کے حکم کو بھی قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کی تعمیل کو قبول نہیں کرتے ہو، اس سے دوڑتے ہو، اس سے دوری اختیار کرتے ہو۔ اتنے گناہوں کے ساتھ اس مالک کے لم یزل کی بارگاہ میں جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہیں ایسا نہ ہو وہ واپس کر دے، وہ وہاں داخل نہ ہونے دے، وہاں سے واپس لوٹا دے؟ اور اگر اپنی زیارت کی قبولیت چاہتے ہو تو آج خالص توبہ کر لو، آج خالص اپنے قلب سے توبۃ النصوح کا ارادہ کر لیجئے۔ یہ دن زندگی میں بار بار میسر آنے والے نہیں ہیں۔ ذی الحج کی یہ بابرکت گھڑیاں جنہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں ایک شب قدر نصیب ہوتی ہے، اور ذی الحج کے اندر آپ کو پہلے عشرہ میں ملنے والی 10 راتیں، ہر رات لیلۃ القدر جیسی افضل رات ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یوم ذی الحج، یوم عرفہ اتنا عظیم دن ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں جنہیں آپ نے روایت کیا کہ حضور فرماتے ہیں ایک ایسا ایمان والا جس کے سینے میں رتی برابر بھی ایمان ہے تو رب کائنات آج کے دن میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج توبۃ النصوح سے ابتدا کرنی ہے۔ جو سفر حج کو جا چکے وہ تو پاکیزہ ہو کر لوٹیں گے، جو یہاں پر ہیں انہیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، نیت اور ارادے کی اصلاح کرنی ہوگی، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا ہے، سر جھکانا ہے اس شہنشاہ مالک لم یزل کی بارگاہ میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے یہیں سے سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں محترمہ قاریہ سدرہ انور صاحبہ سے ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں اور محفل ذکر و دعا میں سلسلہ نعت کو آپ آگے بڑھائیں۔ محترمہ قاریہ سدرہ انور صاحبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ
مدینہ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے اور مدینہ مصدر جود و سخا ہے اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینائے جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینائے ربا تیری ساری دنیا تو بس کوئی شہر مدینہ ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے اور فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ ارے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ
نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحی القیوم، واتوب الیہ۔ توبة عبد ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ یا عزیز عززنی بعین الخلائق، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحہ وارواحہ اہل بیتہ منہم تحیۃ و سلاما، وبارک وسلم وصلی علیہ کثیرا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب رحمان، یا رب رحیم، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہم گناہ گار عاجز و ناقص بندے حاضر خدمت ہیں۔ پروردگار عالم، آج کی ان بابرکت اور عظیم ترین گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں آن موجود ہیں۔
اپنے دامن پسارے ہوئے تیری چوکھٹ پر آن بیٹھے ہیں مولا. ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب کائنات، جس محبت و عقیدت کے ساتھ ہم نے آج کی اس خوبصورت نشست کا، اس دعائیہ نشست کا اہتمام کیا ہے، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں اپنے قلب کے اخلاص کو پیش کرتے ہیں مولا. اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. تو ہماری نیت، ہمارے ارادوں سے بہتر واقف ہے. یا رب کائنات، یہ وہ پاکیزہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ بابرکت لمحات ہیں کہ جن کے لیے تیرے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب کائنات ان تمام تر لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے جن کے سینوں میں رتی برابر ایمان بھی ہے. مولا، وہ لوگ جو آج تیری چوکھٹ پر، تیرے گھر میں پہنچ کر تیری چوکھٹ پہ سر بسجود ہیں، آج ان کو وسیلہ بنائے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے تیری بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں. ہم یہاں اپنے دلوں کو تیرا کعبہ جان کر تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر تجھ سے دعا کرتے ہیں. مولا، ہماری حاضریوں کو قبول فرما. ہمیں ایسی پاکیزگی اور طہارت والی زندگیاں عطا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. الہ العالمین، ہمیں اخلاص کی دولتیں عطا فرما. ہمیں اخلاص کی دولتیں عطا فرما. ہماری تمام تر خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں معافی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین، تو نے جو زندگی ہمیں بخشی، جو قیمتی لمحات اس دنیا کے اندر تو نے ہمیں عطا کیے، ہم نے علم کو سیکھا لیکن عمل نہ کر سکے. الہی، ہم نے جو کچھ پایا ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. تو نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہم تیرا شکر بجا نہ لا سکے، لیکن باوجود اس کے تجھ سے امید رکھے ہوئے تیری بارگاہ میں موجود ہیں، آن بیٹھے ہیں. مولا، ہمیں معافی عطا فرما دے. ہمیں معافی عطا فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لائق ہو جائیں، تیری نعمتوں کا شکر بجا لا سکیں، تیرے عطا کردہ علم پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. مولا، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو نے جن لمحات سے ہمیں نوازا، ہم گزرے ہوئے لمحات کا حق تو ادا نہ کر سکے، ہم اس میں تیری فرما برداری نہ کر سکے، تیری اطاعت نہ بجا لا سکے، تیری بندگی کے حق ادا نہ کر سکے. مولا، ہم ان کرینوں کو بھول گئے. مولا کائنات، تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیں وہ گھڑیاں، وہ بہتر لمحات عطا کر کہ ہم تیری بارگاہ میں جھکے رہیں، تیری عطا کردہ نعمتوں سے، نوازشات سے اپنے دامن کو لبریز کر کے مولا ہم اس لائق بن جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما، اطاعت شعری عطا فرما. الہی، تیرے کرم کے طالب ہیں، تیری عطا کے طالب ہیں. تو بندہ نواز ہے مولا، تو عطا کرنے والی ذات ہے. تو اپنی چوکھٹ پر گناہ گاروں کو لا کر بٹھا دیتا ہے. مولا، اپنی رحمتوں کے دسترخوان بچھا کر گناہ گاروں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے رحمت کا طلبگار. تو آج ذی الحج کے ان بابرکت لمحات میں تجھ سے رحمت مانگنے آئے ہیں. مولا، رحمت عطا فرما. مولا، تو خود بندے کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں ملتجی ہو، تجھ سے طلب کرے. دنیا میں کوئی گناہ گار جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، مولا جب کوئی خطا کر بیٹھتا ہے تو مالک کا دامن پکڑ کے کہتا ہے کہ تو معاف کر دے. الہی، وہ تمام حاجی جو آج تیری بارگاہ میں موجود ہیں، وہ حج بیت اللہ کے کرتے ہوئے مولا غلاف کعبہ پکڑ کر تجھ سے التجا کر رہے ہیں، آج ان کو وسیلہ بنا کر ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. الہ العالمین، جتنے احباب ہماری آج کی اس نشست میں ساتھ شامل ہوں، ہم تمام کی خطاؤں سے معافی عطا فرما. میں ہم خطا گار تیری بارگاہ میں بیٹھے مولا، عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ. یہ گھڑیاں، یہ وقت تو نے ہمیں عطا کیا، یہ توبہ استغفار کی توفیق تو نے ہمیں بخشی ہے. مولا، یہ تیری بارگاہ کا خوف، تیری بارگاہ کی رجا، یہ تیری بارگاہ کا شوق، یہ تیری عبادت کی لذتیں، تیرے ذکر کی چاشنی، یہ تو نے عطا کی ہے. اور جب عطا کرنے والی تیری ذات ہے تو مولا تو تاجر نہیں ہے. تو نے ہمیں مفت میں زندگیاں عطا کی ہیں، تو نے ہمیں مفت میں رزق عطا کیا ہے، یہ عمر عطا کی ہے. گو کہ ہم خطا گار، ہم نے اس کو رائگاں کر دیا. مولا، آج تجھ سے آرزو کرتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ پھر ہدایت عطا فرما دے، ہمیں معافی عطا فرما، تو ہمیں مفت میں بخشش عطا فرما دے.
مولا ہمیں مفت میں بخشش عطا فرما دے کہ تو تاجر نہیں ہے۔ الہی وہ حاجی جو تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تجھ سے طلب کر رہے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے جو میرے گھر میں چل کر آ گیا میں اسے معافی عطا کروں گا، اسے پاکیزگی عطا کر دوں گا۔ الہی آج ہمارے پاس ہماری زندگی کا سب سے بڑا وسیلہ یہ چوکھٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان خانے میں بیٹھے مولا تیری بارگاہ میں یہ آرزو لیے ہوئے، یہ امید لیے ہوئے، دنیا کی مشکلات نے ہمیں جھنجھوڑ دیا، ہمیں توڑ دیا مولا، ہمیں وہ توانائی عطا کر، وہ طاقت عطا کر کہ دنیا سے ترک تعلق کر کے تیری بارگاہ میں بیٹھ جائیں مولا، تیری جانب یکسو ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ ہماری زندگیاں برباد ہو گئی مولا، ہماری اولادوں کی زندگیاں، ہماری نسل نو اس وقت جس قسم کی مشکلات کا شکار ہے، الہ العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرما، راہ مستقیم عطا فرما۔ یا رب کائنات اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا کر، انہیں خیر عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، دنیا عالم سے الہی گناہ گار بندے وہ تیرے محبوب تیرے بلاوے پر مولا، تیرے مہمان تیرے بلانے پر، تیری چوکھٹ پر جمع ہوئے ہیں، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جس کسی کا حج اور جس کے صدقے سے تو باقیوں کا حج قبول کرنے والا ہے، الہی ان کے صدقے سے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے حج کی وہ خیرات عطا کر دے، ہمیں وہ استقامت عطا فرما دے، وہ ہدایت عطا فرما دے، وہ فرما برداری، وہ اتباع، وہ اطاعت شعاری عطا فرما دے کہ جن کے صدقے سے تو نے اپنے پاکیزہ بندوں کے شاعر کو آج زندہ رکھا ہوا ہے۔ یا رب کائنات ہم خطاگار سے ہی، عاجز و نکمے سے ہی، ذلیل و مسکین سے ہی، درماندہ غلام جب بادشاہ کے محل کے چکر کاٹتا ہے تو بادشاہ اس کو نواز دیتا ہے، الہی اسے تہی دامن نہیں لوٹایا کرتا۔ آج ہم تیری بارگاہ میں ملتجی یہ بار بار تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر تجھ سے طلب کرتے ہیں، مولا ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، علم کی دولت عطا فرما، عمل کی خیرات عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد عطا کر رکھی انہیں صالحیت کا پیکر بنا دے، مولا بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد سے حفاظت عطا فرما، ہمارے ہاتھ پاؤں زبان کے شر سے ہر کسی کی حفاظت فرما، ہر کسی کی حفاظت فرما، ہمیں محفوظ رکھ ان چیزوں سے کہ ہم گروہوں میں منقسم ہو جائیں، مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں جوڑنے والا بنا دے، یکجا کر دے، مسلمانوں کو یکجا کر دے، اسلام کو ایک قوت بنا کر ابھار، الہ العالمین حضور سید شیخ الاسلام کی زندگی میں برکت عطا فرما، انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، آپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرما، تو ہماری آرزوؤں سے بہتر واقف ہے، مولا ہماری خواہشات کو، ہماری امیدوں کو بہتر جانتا ہے، ہم آج ایسے نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے ایسی امید رکھیں کہ ہم مانگیں گے تو تو نہیں عطا کرے گا، ہم اس یقین سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو عطا فرمائے گا، اس لیے تجھ سے ہر وہ نعمت طلب کرتے ہیں مولا جو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اس کی خیرات عطا فرما، واللہ یعصمک من الناس کی خیرات عطا کر، انا اعطیناک الکوثر کی کثرتیں عطا فرما دے، الہی انا اعطیناک الکوثر کی کثرتیں عطا فرما، مفلسانی مامدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماہ، آفرین بردست و برباز ہوئے تو، شیئن للہ ای غریب بے نوا، ماہ ہما محتاج تو حاجت روا، خدایا دوستاں راچوں بفضل خود کنی مہماں، بقلب کوئے خداندم تو یکست خاندادن، منم مفلس ترین خلق وعدہ کردائی یا رب کہ خواہم گنج رحمت را بدست مفلسا دادن، الہی ہم سب کو یہ توفیق عطا کر کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری چوکھٹ پہ بیٹھ کر مولا تجھ سے تجھی کو طلب کر سکیں، مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ایسی پاکیزہ زندگیاں عطا فرما،
کہ تیری بارگاہ میں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری میسر آ جائے، اور وہ ایسی حاضری ہو کہ تو اور تیرا محبوب ہمیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔